دولت لگانے سے مقبول نہیں ہوتا. اس لیے یہ جس ذات کی محفل ہے نا اس بارگاہ میں دولت نہیں دیکھی جاتی, تعداد نہیں دیکھی جاتی, بلکہ اس بارگاہ میں محبت دیکھی جاتی ہے. محبت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر 4 لوگوں میں بھی نبی کا ذکر کریں گے تو وہی بارگاہ میں قبول ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس محفلوں کو آپ عام کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں خرچہ کریں تو ہی ذکر کی محفل سجائی جائے. نہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نبی کا ذکر کر سکتے ہیں. حضرت ولی اللہ شاہ دہلوی ان کے والد کا واقعہ ہے, وہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال حضور کے میلاد پر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, لوگوں کے انتظام کرتے تھے, کھلاتے تھے, پلاتے تھے. ہر سال کا یہ معاملہ. لیکن ایک سال ایسا آیا کہ تنگی آ گیا. ہوتا ہے خوشحالی کے سال ہوتے ہیں, کبھی تنگی ہوتی ہے, کبھی بزنس نہیں چلتا. سب کے ساتھ ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا. تو بڑے مایوس ہوئے, اس سال تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, حضور کی بارگاہ میں کیا کھلاؤں. بہت روئے. میں اختصار کے ساتھ کام کروں. رونے دھونے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ کچھ ہے کہ نہیں ہے. تو کیا پایا کہ صرف بھونے ہوئے چنے پائے. کتنے بھونے ہوئے چنے رکھے. انہوں نے اس بھونے ہوئے چنے کو نبی کی محبت میں مخلوق خدا کا کھلایا. اب آپ دیکھیں, لیکن پھر بھی دل میں یہ بات تھی کہ اس سال میں کچھ نہ کر سکا, حضور کے نام پر مخلوق کو کھلا نہ سکا, کسی کے آپ کام آ نہ سکا. یہ جو علم اپنے دل میں لے کے جب وہ سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے محمد رسول اللہ موجود ہے. اور جو چنا میں نے حضور کے نام پر لوگوں میں تقسیم کیا تھا, اسی چنے کو حضور بیٹھ کر مسکرا کر کھا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, پتا کیا چلا کہ کوئی بھی آپ کا عمل, وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اس کی قبولیت کی دلیل عشق مصطفیٰ. کوئی بھی اگر آپ عمل کریں گے, اگر آپ اس عمل میں حضور کا عشق شامل کریں گے تو وہ بارگاہ رسالت میں ہوگا. اس محفل کو آپ اور اسے ہلکے میں مت لو. سمجھ رہے ہیں, افراد تفریح کا کوئی ماحول نہیں. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں اور ہم سنی ہیں, اور آج کی اصطلاح میں کہوں تو بریلوی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے, یہ ایمان ہے کہ ہم جہاں پر نبی کا ذکر کرتے ہیں, نبی کی نعت پڑھتے ہیں, نبی کی تعریف کرتے ہیں, اس محفل میں مصطفیٰ خود تشریف لائے. تو یہ نبی کی محفل ہے, اور الحمدللہ یہ ہماری سنیت کی علامت ہے. یہ ذکر کرنا, کہ لوگوں کو کھانا کھلانا, نبی کے نام پر علماء کو مدعو کرنا, آل رسول کو بلانا, یہ سب انتظام, یہ اہتمام, یہ سب نبی سے محبت کی علامت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اصل یہی ہے, یاد رکھیں, کامیابی اس کے مصطفیٰ میں, اس کے مصطفیٰ ہی میں کامیابی. اور ایک چیز بتاؤ, کون کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی ایک ایسا شخص ہے یہاں جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ کامیاب ہو؟ وہ کسی فیلڈ میں, اس فیلڈ میں ہو, اس فیلڈ میں ہو. ایک مقرر کو بھی کامیابی چاہیے, ایک خطیب کو بھی کامیابی چاہیے, ایک ناطخواں کو بھی کامیابی چاہیے, ایک تجارت کرنے والے کو بھی کامیابی چاہیے, ایک مزدور کو بھی کامیابی چاہیے.
کامیاب سب ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اب پتہ یہ کرنا ہے کامیابی ملتی کہاں سے اور انسان کامیاب ہوتا کیسے ہے؟ تو کامیاب لوگوں کو دیکھ لو پتہ چل جائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. کامیاب لوگوں کو دیکھ لو. میں اپنے اس دنیا کی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں یہ ہمارا ضابطہ ہے, یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہم نے رولز بنائے ہیں اور یہ ہماری فکر ہے کہ کامیاب وہ ہے جو سب سے زیادہ دولت ہے. سبحان اللہ. کیا جس کے پاس زیادہ آج ہم اسی کو تو کامیاب سمجھتے ہیں نا کہ جس کے گھر میں خوب بینک بیلنس ہو اور بہترین وہ کیش رکھتا ہو, پراپرٹی ہو, جائیداد ہو اور اس کیش کو وہ محفوظ کر کے رکھتا ہو تو ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں نا. یہ ہمارا ضابطہ ہے. لیکن آپ پوچھو صدیق اکبر سے, صدیق اکبر سے پوچھو, جب آپ ان سے پوچھیں گے اے صدیق اکبر بتائیے کامیابی کسے کہتے ہیں, تو وہ خود فرمائیں گے سنو کامیابی دولت جمع کر کے رکھنے میں نہیں ہے بلکہ دولت جمع ہوئی دولت کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دینا کامیابی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریق میلاد النبی. روز گوشت پکتا بہترین وہ کھانا کھاتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں یار بڑا کامیاب انسان ہے, روز روٹی کھا رہا ہے, روز میوے چل رہے ہیں, روز نئی نئی ڈش آ رہی ہے. یہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کھانا, خود کھانا, اپنی بیوی بچوں کو اچھا کھلانا یہ کامیابی ہے. لیکن آپ پوچھو نظام الدین اولیاء سے کہ جب آپ نظام الدین اولیاء سے پوچھیں گے کہ حضور بتائیے کامیابی کسے کہتے ہیں تو وہ فرمائیں گے سنو کامیابی خود کھانا نہیں ہے بلکہ نبی کے عشق میں, نبی کی اطاعت میں مخلوق خدا کو کھانا کھلانا کامیابی ہے. پتہ کیا چلا کامیابی کس میں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ ضابطہ ہے کہ ہم اگر اپنے مرد مقابل کو ہرا دیں اور اس کو بس کر دیں, اس کو شکست دے دیں تو ہم کامیاب ہیں. تعریف ہے ہماری جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے جو ہم نے بنائی ہے, کامیابی کی پریبھاشا تعریف جو ہم نے بنائی ہے وہ یہی تو ہے نا کہ اپنے مرد مقابل کو پس کر دینا. وہ کوئی بھی میدان ہو, تجارت کا میدان ہو, علم کا میدان ہو, کشتی کا میدان ہو, بزنس کا میدان ہو, اگر ہم اپنے مرد مقابل کو پس کر دیتے ہیں تو ہم کامیاب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ زور سے بولو. یہی تو سمجھتے ہیں. لیکن آپ پوچھو حضرت جنید بغدادی سے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں, تو جب جنید بغدادی سے پوچھو گے حضرت کامیابی کسے کہتے ہیں تو وہ فرمائیں گے سنو مرد مقابل کو پس کر دینا اور ہرا دینا کامیابی نہیں ہے بلکہ نبی کی محبت میں آل رسول کے سامنے ہاتھ دینا. یا رسول اللہ. زندہ باد، پیر طریقہ، پیر طریقہ، سبحانی دولہا، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول ہم نے اللہ. کامیابی کو کیا سمجھا ہے کہ اپنے گھر میں رہو, بیوی بچوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارو, اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے سماج کے ساتھ, اپنے وطن میں, اپنے گاؤں میں ایک اچھی لائف سٹائل سکون کے ساتھ رہو. ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن آپ پوچھو سید قیام الدین شافعی کا مطلب سے اور ان کی زندگی سے پوچھو کہ اے حضرت بتائیے کامیابی کسے کہتے ہیں تو تاریخ بتائے گی. وہ فرمائیں گے سنو اپنے گھر میں, اپنے سماج میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے والدین بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا سکون سے یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ سنو مصطفیٰ کے عشق میں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی تبلیغ کے لیے گھر کو چھوڑ دینا کامیابی. پتا کیا چلو کامیابی کہاں ہے؟ دیکھیں بہت سی مثالیں ہیں, بس ایک چیز کو دیکھیں.
کامیابی سمجھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کربلا کو دیکھ لو، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یزید کے پاس تخت بھی ہے، سبحان اللہ بے شک، دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، لشکر بھی ہے، تعداد بھی ہے، تخت و طاقت بھی ہے، دیکھا جائے تو ظاہری طور پر جیتا بھی ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ ظاہری طور پر۔ لیکن جب آپ پوچھیں گے امام حسین سے، شہیدان کربلا سے، اے امام حسین بتائیے کامیابی کسے کہتے ہیں، تو امام حسین بتائیں گے، ان کا کردار بتائے گا، ان کا انجام بتائے گا۔ سنو، کامیابی تخت پہ بیٹھنا نہیں ہے، حکومت کرنا نہیں ہے، دولت جمع کرنا نہیں ہے، یعنی کامیابی حکمرانی کرنے میں نہیں، بلکہ نبی کی محبت میں اپنے گردن کو کٹا کر اسی گردن کا نوکے نیزے پہ تلاوت قرآن کرنا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، پتا کیا چلا؟ معلوم کیا چلتا ہے؟ کامیابی نہ قوت میں ہے، نہ طاقت میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ رقم میں ہے، بلکہ کامیابی مصطفیٰ کے قدم میں ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو، کامیابی اس کے رسول میں ہے، محبت رسول میں ہے، الفت رسول میں ہے، چاہت رسول میں ہے، اور اطاعت رسول میں ہے۔ آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ، نبی کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھیں، اسی لیے آپ دیکھیں، نبی سے ایسی محبت کرو، دیکھیں جتنا آپ نبی سے قریب ہوں گے اتنا زیادہ کامیاب، جتنے اپنے آپ کو آپ نبی سے قریب کریں گے، نبی سے محبت کریں گے، آپ اتنے زیادہ بلند ہوں گے۔ اپنے آپ کو نبی کی محبت میں ڈبا دو، ان کے عشق میں فنا ہو جاؤ، اور بازار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بیچ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں نا، جس نے بھی اپنے آپ کو بیچا ہے وہ شہید اعظم بنا ہے، کوئی غوث اعظم بنا ہے، کوئی مجدد اعظم بنا ہے، کوئی محدث اعظم بنا ہے، کوئی قطب اعظم بنا ہے، جس نے بیچا۔ اس لیے بات یہ ہے، مقام یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تھا، سبحان اللہ بے شک، تم نے مجھے خرید کر تو کامیابی کہتے ہیں اس کے مصطفیٰ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کامیابی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، فضیلت چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، درجہ چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو۔ اس لیے یاد رکھو، سکون وہی ملے گا جہاں سب کو ملا، سکون وہی ملے گا جہاں صدیق اکبر کو ملا، سکون وہی ملے گا جہاں فاروق اعظم کو ملا ہے، سکون وہی ملے گا جہاں عثمان غنی کو ملا ہے، سکون وہی ملے گا جہاں مولا کائنات کو ملا ہے، اور وہ جگہ گنبد خضرا کی چھاؤ، اور کوئی ڈر نہیں ہے، کہیں بھی بھٹک لو، کہیں بھی چلے جاؤ، جب تک آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی، نبی کی حقیقی محبت نہیں ہوگی، آپ کامیاب نہیں۔ دنیاوی کامیابی کی بات نہیں کر رہا، کہ محبت ہے لیکن مال نہیں ہے، مال کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے مومن کی کامیابی اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی سے عشق کرو، نبی سے محبت کرو، اپنی محبتوں میں نبی کا اضافہ کرو، اور ایک چیز یہ، ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ؟ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا صحابہ کی محبت کیا کی ہوئی،
کس طرح سے کیا عشق صحابہ کرتے تھے، کیا مزاج رکھتے تھے. ہم تو آج دلیلوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ایک طبقہ تو ایسا ہے ہر چیز میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. ہر چیز میں ہر چیز میں عشق میں بھی، کرامت میں بھی، معجزات میں بھی. کیا انہوں نے صحابہ کا نہیں پڑھا؟ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر، ایک مقام ہے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے ساتھ ایک مقام پر وہ اپنے اونٹ کو ایسے ایسے گھما رہے ہیں. کیا اونٹ کو ایسے ایسے گھما رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ کیا کرنا اس عمل کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اونٹ کو گھمانے کا کوئی فائدہ ہے؟ فظاہر تو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن آپ گھما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اللہ ابن عمر فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ نہ مجھے فائدے کا پتہ ہے، نہ مجھے سبب کا پتہ ہے، نہ مجھے وجہ کا پتہ ہے. تو کہا گھما کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا سنو، گھما صرف اس لیے رہا ہوں کہ اسی مقام پر میں نے مصطفیٰ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیا آپ دیکھیں عشق کا عالم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہے، بلکہ ادائے مصطفیٰ کو اتنا اپنے اندر بسا لیا کہ فائدہ ہو نہ ہو جو مصطفیٰ نے کیا ہے وہی کر رہا ہو. آپ دیکھیں حضرت عثمانی غنی ایک مقام پر وضو فرما رہے ہیں. عثمانی غنی وضو کرتے 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 ایسا مقام آیا کہ مسکرانے لگے. وہ بھی مسکرانے لگے. تو لوگوں نے پوچھا ہے عثمانی غنی آپ مسکراتے ہیں، یہ مسکراہٹ کی تبسم کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات دراصل ایسی ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، لیکن آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بتایا بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مقام پر ہوتے. آپ دیکھیں عشق دیکھیں، عشق کی انتہا دیکھیں. فرمایا وہ کسی مقام پر وضو کر رہے تھے حضور، اور کسی بات کو سوچ کر جب اس مقام پر پہنچے تو مسکرانے لگے. تو میں بھی بس ان کی پیروی کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں. عشق دیکھیں اور دیکھیں حضرت عمر کو حضرت اسود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں حضرت اسود سنو، تیری منزلیں معلوم ہے، تیرا مقام معلوم ہے، تیرا مرتبہ معلوم ہے، تیرا درجہ معلوم ہے. معلوم ہے تو جنت سے اترا علم ہے مجھے، تو کعبۃ اللہ میں نصب ہے یہ بھی معلوم ہے، تیری حقیقت معلوم ہے، تیرا درجہ معلوم ہے، تو حرم میں موجود ہے یہ بھی معلوم ہے. لیکن سن حضرت اسود، یہ عمر تجھے اس لیے نہیں چنتا ہے کہ تو کعبۃ اللہ میں نصب ہے، یہ عمر تجھے اس لیے نہیں چنتا ہے کہ تو جنت سے اترا ہے، تجھے نسبت جنت سے حاصل ہے، تجھے نسبت کعبۃ اللہ سے حاصل ہے. سنو، یہ عمر تجھے صرف اس لیے چنتا ہے کہ مصطفیٰ نے تجھے چنا. جب آپ ایسا عشق کریں گے، ایسا عشق کریں گے، زمانہ آپ کو ٹھوکروں میں نظر آئے گا. آج جو پریشان ہوتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی بات پر، جو آج ہمارے حالات چل رہے ہیں یہ ہماری ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. آج جو ہمیں کیڑوں کے گھاؤ میں نہیں سمجھا جا رہا، مسلمانوں کو تو آپ دیکھیں اس حکارت سے یہ موجودہ سرکار کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک دور وہ تھا جو صحابہ کا تھا، ایک دور آج جو ہمارا ہے، اور دیکھا جائے تو ہم اس دور کے مقابلے میں مضبوط نظر آتے ہیں. تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے. دیکھیں وہ تو 313 تھے. کتنے تھے؟ 313 زور سے بولو. 313 ہم کتنے ہیں؟ 8 کروڑ. رپورٹ کے مانے تو 5-10 سالوں میں نمبر 1 پہ آ جائیں گے سید کو چھوڑ کر. تو تعداد ہمارے پاس زیادہ، دولت ہمارے پاس زیادہ. اس دور میں تو صحابہ پھٹا ہوا کرتا
पेवन लगा हुआ कुर्ता पहनते, यानी एक कपड़ा जब फट जाता था तो दूसरे कपड़े को उसके रख के सिल दिया जाता। हम तो कीमती लिबास पहन रहे हैं, हम तो अच्छा अच्छा खा रहे हैं। सहाबा अपने घरों में फाटा करते थे, कितने सहाबा के घर चूल्हे नहीं रहते थे, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। लेकिन आप देखिए वही सहाबा जो भूखे थे, वही सहाबा जो प्यासे थे, वही सहाबा जो चंद अफराद पर मुश्तमिल थे, लेकिन जब वो बढ़े तो बढ़ते गए, चले तो चलते गए, उठे तो उठते गए, बढ़े तो बढ़ते गए। उनके बढ़ते कदम को कोई रोक न सका। कैसरो किसना कैसी हुकूमत को जो वर्ल्ड वाइड सुपर पावर कही जाती, नस्तो नाबूद करके रखे। रोमन जैसे इंपायर जिसे कोई गुमान नहीं कर सकता था कि कोई भी कौम उसके एक ईंट को हिला सकता, लेकिन यही सहाबा जो फटे हुए थे, जो ऊंट की लगाम पकड़े चलते थे, जिनके पास ना असलहे थे, ना ज़बात थे, ना अफराद थे, ना दौलत थी, ना कुव्वत थी, लेकिन जब कैसो किसरा की तरफ रुक गया तो उसे पाला पड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तस्दीक मिलादुन नबी, हमने तला मसीद को दिया हक मसीद का भी हसन पूरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्लो नाबूद करके रखा। दी अजाने कभी यूरोप के कई सौ, कभी तम अफ्रीका के तपते हुए सहराओं, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों कभी मैदान से निकल जाते थे, और तुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे एक क्या चीज है वो तोपों से बिगड़ जाती, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमें, बहरे जुल्मात में दौड़ा के खोले। सुभान अल्लाह, बेशक। वजह क्या थी कि जो कौम चंद अफराद पर मुश्तमिल थी, पेवर लगा हुआ कपड़ा पहनती थी, ऊंट की लगाम पकड़ने वाली कौम जो फाके करती थी, ऊंट की लगाम पकड़ने वाली कौम जो खाने के लिए जिसके पास खाना नहीं होता था, असबाब नहीं होता था। लेकिन बात बहुत लंबी नहीं करनी, वजह सिर्फ एक थी मुसलमानों, सबब सिर्फ एक था, रीजन सिर्फ एक था। भले उनके हाथ में ऊंट की लगाम थी, लेकिन उनकी गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का हक है। वो नबी से इश्क करते थे और नबी से हकीकी इश्क करते थे। उन्होंने अपने आप को नबी की जात में फना कर दिया, तो उसका एजाज ये मिला, आज उनका जिक्र भी जिंदा है, उनका नाम भी जिंदा है, और हमारे अकीदे में आज वो भी जिंदा है। आप समझ रहे हैं कि नबी का इश्क मकाम देता है, अपनी बात को नबी का इश्क मर्तबा देता है, नबी का इश्क जिंदगी देता है। तो से बोलो याद रखो, जब इंसान अपने आप को नबी के इश्क में फना कर देता और अपने वजूद को नबी के इश्क में मिटा देता है और अपनी हस्ती को नस्तो नाबूद नबी के कदमों पे कर देता है, तो दुनिया की नजरों में तो वो फना नजर आता है, लेकिन हकीकत में वही बाकी रहता है। जोर से बोलो, हकीकत में वही बाकी रहता है। आप देखें ना, आप देखें हजरत अबू बकर ने जब नबी से मोहब्बत की और अपने आप को नबी के इश्क में फना कर दिया, तो अबू बकर सिर्फ अबू बकर नहीं रहे बल्कि सिद्दीक़ अकबर हो गए। हजरत उमर ने जब नबी के नाम पर अपने वजूद को खत्म कर दिया और नबी से हकीकी मोहब्बत कर ली, तो उमर सिर्फ उमर नहीं रहे बल्कि फारूक आज़म हो गए। उस्मान गनी ने जब अपनी हस्ती को नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया, उस्मान गनी सिर्फ उस्मान नहीं रहे बल्कि ज़ुन्नुरैन। और से जब मेरे अली ने अपनी जात को, अपने वजूद को, अपनी हस्ती को, अपने खानदान को नबी के कदमों में
سے جب اپنی عشق میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو دنیا میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جس نے بھی نبی سے عشق کیا، وہ اگر عبد القادر تھا تو غوث اعظم ہو گیا، معین الدین تھا تو غریب نواز ہو گیا، قیام الدین تھا تو مخدوم احمد ہو گیا۔ غور سے اور آپ دیکھیں نا، جب احمد رضا نے غور سے احمد رضا نے نبی سے عشق کیا اور اپنی ہستی کو نبی کے عشق میں مٹا دیا، اپنے آپ کو رسول کے عشق میں فنا کر دیا، اور جب بھی اٹھا تو مصطفیٰ کے عشق میں لکھا، مصطفیٰ کے عشق میں بولا، مصطفیٰ کے عشق میں چلا، اور جب تک اس دنیا میں رہا تو مصطفیٰ کے عشق میں، اور جب یہاں سے گیا تو بھی مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا لے کر گیا۔ جب احمد رضا نے نبی کے عشق میں اپنے وجود کو ختم کر دیا تو سنو، احمد رضا صرف احمد رضا نہیں رہے، احمد رضا صرف ایک عالم کے بیٹے نہیں رہے، احمد رضا صرف ایک مفتی کی اولاد نہیں رہے، احمد رضا صرف ایک مفسر کا نام نہیں رہا۔ سنو، احمد رضا صرف احمد رضا نہیں رہے بلکہ امام عشق و محبت، احمد رضا صرف حضرت نہیں رہے بلکہ اعلیٰ حضرت ہوئے۔ تو یہ نبی کا عشق ہے، یہ نبی کا عشق ہے جو انسان کو مقام دیتا ہے۔ غور سے سبحان اللہ، یہ نبی کا عشق ہے جو انسان کو درجہ دیتا ہے، اور یہ قاعدہ اعلیٰ حضرت پتہ چلی گئی۔ سبحان اللہ، بے شک اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، اہل سنت کی پہچان، مسلک ماتریدی کے ترجمان، سر سے لے کر پاؤں تک پٹا پٹھان، فخر ہندوستان امام احمد رضا خان نور اللہ مرکز ارشاد فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شام ہر مقام ہو ہی جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ جو اپنے آپ کو نبی کے عشق میں فنا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو بھی باقی رکھتا ہے، اس کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے، اور اس کے وجود کو بھی باقی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات دراصل یہی ہے کہ ہمیں نبی سے محبت کرنی ہے۔ وقت کافی ہو گیا، میرے اوپر ہے تو تو دوسری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ زور سے بولو، کیا سمجھا؟ بولو اتنی دیر سے، یا تم مجھ سے 40 منٹ کیا سمجھا؟ نبی سے عشق، اور عشق کہتے کسے ہیں؟ کوئی بولو، عشق کہتے کسے ہیں؟ نبی کو ماننے کو یا نبی کی ماننے کو؟ نبی کو ماننے کو۔ نبی کی ماننے یاد رکھنا، حقیقی عشق جو ہے وہ صرف نبی کو ماننے کا نام نہیں بلکہ نبی کی ماننے کا نام۔ غلامی کہتے ہیں کی ماننے کو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں حضرت میں آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہوں حضرت ذرا پانی پلائیے، لیکن آپ کی نہیں مان رہے، لیکن صرف کہہ رہے نہیں حضرت میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اسی جگہ پہ آپ محبت ہے؟ زور سے بولو، نہیں، یہ محبت ہے نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ محبت نام ہے کی ماننے کا، ساتھ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ذات کی ماننا، یعنی ہم تو دعویٰ یہ کرتے ہیں نا، تو آپ نے سنا کہ نبی سے ہم محبت کر لیے مقام پا جائیں گے، جنت پا جائیں گے، فلاح پا جائیں گے، لیکن محبت نام کی چیز کا اس کو صرف دعویٰ کرنے کا نام تھوڑی ہے۔
محبت نام ہے نبی کی ماننے کا، نبی کے احکام ماننے کا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، نبی کے فرمان کو ماننے کا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یاد رکھو جب تک آپ کی نہیں مانیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کی ہی میں کی ہے، انگلش کا کی کہتے ہیں چابی، اسی کی میں سکسیس کی ہے، کامیابی کی چابی اسی کی میں ہے کہ جب آپ نبی کی مانیں گے نا تبھی آپ کامیاب ہیں۔ یاد رکھو فقط اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ اسی طرح رسول کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، رسول کی بھی ماننی ہوگی۔ صحابہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، صحابہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ اہل بیت کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اہل بیت کی بھی ماننی پڑے گی۔ تو ہم اگر جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس سے بھی کرتے ہیں، دنیا میں بھی جس سے کرتے ہیں، آپ سید صاحب سے کریں، آپ علماء سے کریں، آپ صالحین سے کریں، آپ اولیاء کرام سے کریں، جس سے بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس ذات کو مانتا ہوں، تو پہلے اپنے اندر جھانکیں اور جو حقیقی تعریف ہے محبت کی اس کو دیکھیں کہ ہم کو ماننے کا جو دعویٰ کرتے ہیں کیا ان کی مان ہے؟ خود محاسبہ کریں، کسی کوئی یہاں سرٹیفکیٹ لینے نہیں بیٹھے، آپ خود محاسبہ کریں۔ اگر آپ کا دل یہ کہہ دے کہ ہاں رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی بھی مانتے ہیں، تب آپ سمجھے کام کریں۔ اور کی ماننا ہے کہ روزے روزے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ اس میں اپنی غلامی کا شروع کیجیے، روزے رکھیے، ٹھیک ہے نا، عبادتیں کیجیے۔ اتنا پاک مہینہ آپ کو شعبان کا ملا، آپ نے ایسے ہی گوا دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ تھا، برکتوں کا مہینہ تھا، رحمتوں کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، میں تو کہتا ہوں اس کی ساری فضیلتیں ایک طرف، اس کے سارے درجات ایک طرف، اس کے سارے مراتب ایک طرف، اس کی ساری عظمتیں ایک طرف، اس کے سارے مقام ایک طرف، اور یہ حضور کا قول کہ حضور نے اس مہینے کے تعلق سے فرمایا کہ شعبان و شہر شعبان میرا مہینہ یہ تعلق ہے، یعنی اس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کی ہے، ہم منسوخ کریں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے نوکر ہیں، یہ مہینہ نبی کا ہے، یہ سال نبی کا ہے، یہ دن مہینہ نبی کا ہے، یہ اور چیز ہے، لیکن نبی یہ کہے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ معاملہ ہمارا آپ دیکھیں اس مہینے کو کیا شرف حاصل ہے، اس کیا اعزاز حاصل ہے کہ حضور فرما رہے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس مہینے سے حضور کو محبت تھی، یہ مہینہ حضور کے قریب تھا، تو عاشق کا تو یہ مزاج ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے، جو محبوب جس چیز سے محبت کرتی ہے تو عاشق بھی اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ ضابطہ خود بنانا ہے، ہمیں یہ قانون خود بنانا ہے کہ ہمارا معیار ایک ہی ہونا چاہیے، سینٹر ایک ہی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ سینٹر، وہ ضابطہ، وہ قانون محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں ان کو اپنا آئیڈیا اور ہم کو انہی کو اپنا رہنما اور انہی کی زندگی پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس دن ہم اس بات پر آ گئے، یاد رکھو آج جتنے بھی اختلافات ہیں کہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ آج بھی بڑے اختلافات چلتے ہیں، ہر فتنہ ہر دھرتی میں آتا ہے، ہر فتنہ ہر دھرتی میں آتا ہے۔ کچھ ٹیم ایسی ہے جو جان کر یہ فتنہ بولتی ہے، جان کر یہ فتنہ بولتی ہے کہ ان کی دکانیں چلتی رہتی، وہ چاہے اہل بیت کے نام پہ مال کرنے پہ عازم ہوں، چاہے صحابہ کو اہل بیت سے لڑانے میں۔ یاد رکھو ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، بات آ گئی تو عقیدے کی بات کو کہتا ہوں، یہ ہمارا فرض ہے، علماء کا فرض، ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے لوگ ہیں،
ہم سب کو مانتے ہیں، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی مودت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی احترام کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور سینٹر جیسا میں نے کہا کہ رسول اللہ کی ذات یاد رکھو، جس کو جو عظمت ملی ہے رسول اللہ سے، یہ صحابہ کی عظمت رسول اللہ سے وابستہ ہے، یہ اہل بیت کی عظمت رسول اللہ سے وابستہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، نہ صحابہ کا کچھ اپنا ہے، نہ اہل بیت کے افراد کا کچھ اپنا ہے، جو مقام جس کو ملا ہے وہ مصطفیٰ نے دیا ہے، تو صحابہ کو جو مقام ملا ہے مصطفیٰ نے دیا ہے، تو ہمیں ڈنڈی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، بس اتنا سمجھو، اتنا جانو کہ ہم سنی ہیں، اور ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حدود نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ۔ تو جو نبی کی تعلیمات ہیں، جو نبی کے احکام ہیں، ہمیں اس پر چلنا ہے، انشاءاللہ اگر اس پر چلتے رہے تو ہمارے گھر سے ساری بلائیں بھی دور ہوں گی، ساری آفتیں بھی دور ہوں گی، ساری مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اور جب تک ہم نبی سے عشق کرتے رہیں گے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اس دنیا میں کامیاب رہیں گے، اس لیے اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مانے جائیں گے، حسب تک میرے گلے میں رہے پٹا پیرا وہ ہمارے گلے